بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، مخالفین اکثر سوال کرتے ہیں کہ مولانا اکیلے نکلے، ہم ساتھ دیں گے۔ مولانا کو PPP اور مسلم لیگ کو ساتھ ملانے کی آخر مجبوری کیا ہے؟ صرف مخالفین ہی نہیں، کچھ اپنے ساتھی بھی جس بات میں آ کر یہی سوال دہراتے ہیں۔ تو دوستوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا کئی بار اکیلے ہی تحریک چلا چکے ہیں، مگر ان میں سے کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ پھر بھی آئیے PPP اور مسلم لیگ وغیرہ سے اتحاد کی کچھ وجوہات ہوتے ہیں جن کی بنا پر مولانا صاحب ان کو جوڑ لیتے ہیں اپنے ساتھ۔ ایک جمعیت علماء اسلام ورکر کی جذبات ہے اور ایک مولانا فضل الرحمان صاحب کی قائدانہ سوچ ہے۔ بچے ہمیشہ لڑنے کو اور ہاہو کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ بڑے معاملات سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ چھوٹے دمادم مسکر اندر اور ہر معاملے میں ہاتھ ڈالنے کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ بڑے ان کو تصادم سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کی شرائط ہمارے سامنے ہے۔ بظاہر بڑے بڑے صحابہ نے کہا، کیا ہم کمزور ہیں یا بزدل ہیں یا ہم حق پر نہیں؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلی دی کہ ایسی میں خیر ہے۔ خیر، صلح حدیبیہ کے ساتھ اس معاملے کی تشبیہ بالکل بھی درست نہیں، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے بذریعہ وحی بتلایا گیا تھا، لیکن یہاں صرف جذبات اور بدباری میں تشبیہ دینا مقصود ہے۔ اب آتے ہیں اصل معاملے کی طرف۔ دراصل موجودہ صورتحال میں ہمارے پاس دو راستے ہیں۔ نمبر ایک ہم تنہا نکلے اور تحریک چلائے۔ نمبر دو، ہم تمام پارٹیوں کو ساتھ چلا کر تحریکی چلائے۔ کارکنان کی جذبات یہ ہے کہ ہم اکیلے میدان میں اترے اور ہر مشکل کے لیے کمر کس لیں، جبکہ قائد جمعیت کی یہ سوچ ہے کہ میں سب پارٹیوں کو اس تحریک میں انوالو کروں، جو بھی تحریک چلاتا ہوں اس میں میرے ساتھ ساری پارٹیاں ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ہمارا کارکن اتنا پرجوش ہے، تعداد بھی زیادہ ہے اور ہر قسم کی قربانی کے لیے بھی تیار ہے، تو پھر مولانا صاحب ان دوسری پارٹیوں پر انحصار کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مولانا صاحب ایک قائد اور لیڈر ہے۔ وہ اپنے کارکنوں کو متحرک ضرور رکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اپنے کارکن کو اداروں سے نہیں لڑانا چاہتے۔ وہ اپنے کارکن کے جذبات کو ہمیشہ کے لیے نہیں دفنانا چاہتے۔ اب جب دیگر پارٹیوں کے افراد بھی ہوں گے تو اس کے کئی فوائد ہوں گے، اور اس کی زندہ مثال 9 مئی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ ادارے اگر صبر کا پیمانہ لبریز ہونے کے بعد کارروائی کریں گے تو وہ سوچیں گے کہ اس میں ملک بھر کی پارٹیاں ہیں اور یہ تمام پارٹیاں سندھ، بلوچستان، KP اور پنجاب میں موجود ہیں۔ اگر ان کے خلاف کارروائی کی تو پورے ملک میں بغاوت پھوٹ پڑے گی اور بیرون ملک ایجنسیز بھی اس کا ضرور فائدہ اٹھا کر ملک کے اینڈ سے اینڈ بچا دے گی۔ ظاہر ہے اسی صورتحال میں وہ 1000 بار سوچ کر فیصلہ کریں گے اور بات تصادم تک نہیں پہنچے گی۔ دوسرا فائدہ، اگر اکیلے ہم نکل پڑے اس سے مطالبہ منوانے میں توانائی 10 گنا زیادہ صرف کرنی پڑے گی، جبکہ سب کے نکلنے سے وہ ہدف ہم بہت جلدی ہی حاصل کر لیں گے۔ تیسرا فائدہ، چونکہ ہمارا مقابلہ عالمی اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہے تو ان کو بھی یہ تاثر جائے گا کہ ملک میں موجود تمام پارٹیز ہمارے اس مہر کے خلاف متحد ہے، لہٰذا ان کی امیدوں پر پانی پھیر جائے گا اور امید ہی مایوسی میں بدل ہو جائے گی۔ چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ عوام کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ جو ساتھ دے گا عوام ان پر اعتماد کرے گی اور جو پیچھے ہٹے گا وہ اپنا مستقبل خراب کر دے گا۔ پانچواں فائدہ، ظاہر ہے اگر JUI کامیابی سمیٹ لیتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کبھی JUI کو آگے نہیں لائے گی۔ جب ایسا ہے تو پھر ہم اکیلے ہی کیوں؟ اب حالات سے نمٹے، جن قوتوں کو بعد میں سیاسی فوائد حاصل ہوں گے وہ بھی میدان میں اسٹیبلشمنٹ کا ہی مقابلہ کرے۔ خلاصہ یہ کہ مولانا فضل الرحمان تحریک کامیاب بھی بنانا چاہتے ہیں اور اپنے کارکنوں کو محفوظ بھی رکھنا چاہتے ہیں، حکومت بھی گرانا چاہتے ہیں، اداروں سے تصادم سے بھی بچنا چاہتے ہیں، حکومت کو بھی چلانا چاہتے ہیں اور عوام کو بھی جوڑنا چاہتے ہیں۔ ہم جذباتی ہیں، آر یا پار کے چکر میں ہے، جبکہ قائد محترم معاملات کو مشترکہ طور پر دوسری پارٹیوں کو ڈال بنا کر ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ دیگر پارٹیاں باوجود کوشش کے پیچھے ہٹ جاتی ہے تو پھر وہ مجبوری کی حالت ہوگی اور اس میں نکلنا پڑے گا۔ پھر جو سامنے آئے گا دیکھا جائے گا۔ اس سے ہمیں جوش کے بجائے ہوش سے کام لینا ہوگا، اعتراضات کے بجائے اعتماد کرنا ہوگا، کمزور رائے قائم کرنے کے بجائے مضبوط اور غیر متزلزل سوچ اپنانی ہوگی، اغیار کے تبصروں سے متاثر ہونے کے بجائے خود میں جاندار تبصروں کی صلاحیت اجاگر کرنی ہوگی۔ یہ جنگ نظری کی جنگ ہے، یہ وہی جیتے گا جن کے عزائم بلند ہو، اعتماد پختہ ہو۔ انشاءاللہ ہم ہی یہ جنگ جیتیں گے۔ شکریہ۔